اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اللہ رب العزت سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب جو ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے متعلق آپ کے سامنے چند اہم باتیں رکھوں گا، اور یہ نیت اپنی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سے ہمیں سبق ملتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھا کیجئے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس واقعے سے، اس سبق سے مستفید ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری بات پہنچے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے، تاکہ یہ چیزیں ہم تک محدود نہ رہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اب پروگرام اپنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، ہم اس کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم فرماتے ہوئے اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ سرکش لوگوں کا جو انجام اللہ نے رکھا ہے وہ بڑا عبرتناک رکھا ہے، کیونکہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے، ایک خالص اللہ ہی کی عبادت ہے، اور اللہ پاک ایک خاص موقع دیتے ہیں سرکشی کا، اپنی حجت پوری کر دی انبیاء اکرام کو بھیج کر اور ان سرکش لوگوں پر، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس مذہب کو قبول نہیں فرمایا، اور اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے رہے، اور جس کا انجام بہت برا ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے مخلص پیغمبر ہیں، انہیں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اور اسی لیے ان کو کلیم اللہ کا خطاب بھی دیا گیا، یعنی اللہ رب العزت سے کلام کرنے والا، یہ ان کے کلام کرنے کی وجہ سے ان کو یہ کلام دیا گیا۔ اچھا، آپ کا لقب جو تھا وہ موسیٰ کے نام سے ہی جانا پہچانا جاتے تھے، اور آپ کے جو نسب کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرتا چلوں۔ موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ آپ کا جو نسب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام تک جا کے یہ نسب آپ کا ملتا ہے۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یعنی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے،
اور جلیل القدر پیغمبر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ 10 افراد کے برابر ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر طاقت موجود تھی۔ آگے جو واقعہ ہوگا اس میں اس کی نشاندہی بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آپ کی زبان کے اندر لقنت تھی، یعنی بولنے میں زبان آپ کی لڑکھڑا جاتی تھی، کچھ الفاظ رک جایا کرتے تھے۔ سورہ زخرف میں آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی تھی۔ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ یعنی ایک یہ طعنہ تھا جو فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اور یہ کہنے لگا کہ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو طعنہ دیا جا رہا تھا اسی کو پیغمبری کے نصب پر قائم کیا اور اسی سے فرعون کو ہلاک کیا۔ آپ جو ہے کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جایا کرتے تھے، لیکن اس بات کو نبی ہونے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نبی ہونے میں اللہ رب العزت کے لیے کوئی بات یہ معنی نہیں رکھتی کہ وہ اٹک جایا کرتے تھے۔ سورۃ القصص آیت 34 میں اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، آپ کی گفتگو میں ربانی نہیں تھی۔ تو سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت 34 کے اندر اللہ رب العزت سے مدد چاہی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ پاک میرے بھائی ہارون علیہ السلام کی زبان صاف ہے، اس کے ذریعے میری مدد فرما۔ جب اللہ پاک نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو ہماری بات پہنچاؤ، تو اس پر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد چاہی کہ اللہ ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری مدد فرمائیے تاکہ میں اس کو صحیح طریقے سے اپنی بات اس فرعون تک پہنچا سکوں۔ اور دوسری جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر سوچا جائے کہ دنیا کے اندر وہ بھائی جس نے اپنے دوسرے بھائی پہ بڑی مہربانی اور کرم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کرم کسی بھائی نے اپنے اوپر نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی۔ ان کو اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کے بھائی کو نبوت کے درجے پر فائز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وجہ سے یہ ان کا بہت بڑا احسان تھا جو اپنے بھائی کے اوپر تھا۔ یہی وجہ ہے آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کچھ۔ بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی۔ اچھا، ایک جگہ یہ بات سمجھنے کی تھوڑی سی ہے کہ بنی اسرائیل تو تھے فلسطین کے اندر، ٹھیک ہے، تو سوچنے میں بعد میں لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ مصر کے اندر کیسے پہنچ گئے۔ تو تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ مصر میں ان کی پہنچنے کی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا خاندان تھا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، جس کے بعد وہ مصر میں بیچ دیے گئے۔ اس کے بعد کئی سال وہاں پہ گزارے انہوں نے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن وجہ وہاں پہ اسرائیل کے پہنچنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تو اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کی تمام فیملی کو مصر منتقل کیا، یعنی وہاں سے ہجرت فرمائی مصر کی طرف، اور وہاں سے پھر ان کی اولاد جو ہے مصر کے اندر موجود ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی اولاد سب کے سب ہجرت کر کے
یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے، جب یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو ان کی کل تعداد جو تھی، ان کی فیملی کی، ان کی بیوی کی، بچوں کی، بھائیوں کی، وہ ٹوٹل 80 تھی، اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مصر سے باہر نکلے۔ ان کی تعداد تقریباً اس وقت 6 لاکھ ہو چکی تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی تعداد ٹوٹل 80 تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے، فرعون کی برکوں سے بچانے کے لیے بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے نکلے تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیجئے، فرعون جو ہے ایک لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، اور اسی طرح کے مختلف لقب بادشاہوں کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں سے قیصر بھی ہے، کسریٰ بھی ہے، اور نجاشی بھی ہے۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ حبشہ جو ملک تھا، اس کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور روم اور قسطنطنیہ، ان کو قیصر کہا جاتا تھا، ان کی بادشاہت کو، اور فارس کے جو بادشاہ تھے ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ فارس کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب آپ کو بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فرعون کوئی یہ خاص بندہ نہیں تھا، جتنے بھی بادشاہ گزرتے تھے مصر کے اوپر ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا فرعون، اس کا نام تھا عیان بن وعید۔ یاد رکھیے گا یہ نام، یاد نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا نام یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عیان بن وعید نام تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے تھے۔ یہاں پہ ابھی ہمارا ایک چیپٹر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ اب یہ جاری رکھیں گے، تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت کے ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔